اللہ کس کو نوازتا ہے؟ پہلا یہ کہ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے دل میں اتنی کشادگی ضرور ہو کہ آپ خود بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر بڑھیں۔ آپ میں نہ کسی کی حق تلفی کرنے والی سوچ ہو، نہ کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچانے والی فکر۔ دوسرا یہ کہ آپ کے والدین ہی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ ان کی دعائیں اور خدمت آپ کو دوسروں سے بالکل مختلف کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے عمر کا زیادہ حصہ باہر گزارا ہے تو آپ روزانہ ان سے دعا کی درخواست کیا کریں۔ تیسرا، میں نے ان لوگوں کو بہت کامیاب دیکھا جنہوں نے درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف ان کی زبان پر رہا۔ کامیاب ہونے والوں میں ایک مشترکہ خوبی یہ دیکھی کہ وہ ہاتھوں کے کھلے تھے۔ انہوں نے کسی سائل کو نہ جھٹلایا، اپنی استطاعت کے مطابق جو جہاں جتنا ملا دے دیا۔ انہوں نے مال کو ذاتی نہیں سمجھا، بلکہ میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ ہم نے عطا کیے ہوئے میں سے دیا، تو اس میں ہمارا کیا کمال۔ میرے ایک دوست ہیں، میرے کورس میٹ بھی ہیں۔ اکیڈمی کے دنوں میں اتفاق سے میں ایک ویران چوک سے گزر رہی تھی، کیا دیکھا کہ موصوف اندھیرے میں ایک فقیر کو کھانا دے رہے تھے۔ میں نے اکثر مشاہدہ کیا کہ چرند پرند اور انسانوں کو کھانا دینے والوں کو اللہ نے اتنا نوازا کہ جس کی حد نہیں، اور اس عطا کے سبب ان کے وسیلے سے دیے جانے والی خیرات بھی بڑھتی گئی۔ کچھ دن پہلے ایک دوست کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا، آپ اور آپ کے دوست کاروبار میں کافی نقصان اٹھاتے ہیں، کافی خرچہ ہوتا ہے آپ کا اس کے سبب۔ تو کہنے لگے، یہ بے سبب کا خرچہ اور نقصان نہیں، بلکہ یہ ہم اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ ہمارے رزق کو بھی ان کے رزق سے منسلک کر دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی رزق ملتا رہتا ہے، اور ایسی ان گنت مزید داستانیں۔ میں نے ذاتی طور پر یہ مشاہدہ بھی کیا کہ اللہ کی ذات آپ کو آپ کے صبر اور تحمل اور درگزر پر نوازتی ہے۔ بعض اوقات آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی فساد اور دل آزاری کے ڈر سے ایک قدم پیچھے ہو جائیں تو آپ کو اتنا نواز دیا جاتا ہے، آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک اور خوبی جو میں نے ہر کامیاب شخص میں مشترک پائی وہ کمزور لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دینا۔ آپ ساتھ دینا سیکھیں گے تو اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ کوئی چل نہیں سکتا تو چلنا سکھائیں، پڑھ نہیں پاتا تو مدد کریں۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اپنے ساتھ جماعت کو بھی آگے بڑھائیں۔ عاجزی و انکساری اور ایک ایسی خوبی تھی جو میں نے ہر کامیاب نیک سیرت شخص میں دیکھی، اور یہ وہ خوبی تھی جس نے کامیاب لوگوں کے مابین بھی ایک لکیر کھینچی۔ کامیابی سرکاری طور اتوار اور مجبوریوں کے ہوتے ہوئے زندگی میں عاجزی کو اپنایا اور بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی۔ ایسی لاتعداد داستانیں جو ہمیں دوران سروس دیکھنے یا سننے کو ملتی ہیں، ان سے اگر کچھ اخذ کیا جائے تو ان اصولوں کا ایک مجموعہ سا مرتب ہو سکتا ہے جو ہمیں ان اصولوں سے متعارف کروائے، جنہیں اپنائے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ ایسی کئی دوسری خوبیاں ہیں جو میں نے کامیاب لوگوں کو دیکھی، جن کا ذکر پھر کبھی کروں۔ دعاؤں کی طلبگار۔